آج جیل کرنے بیٹھے ہیں آپ، غریب زہرا کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، اس حسین کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں جسے سیدہ نے چھکیاں پیس جب کربلا کی اسیروں کو 11 محرم سرزمین کربلا سے لے جا رہے تھے اسرا، تاریخ یہ کہتی ہے اس کے پہلے جناب صدر ہو گیا مقام عاشق امام حسین کے قریب آئی اور حسین مظلوم کی لاشیں کے قریب آ کے سوئے آسمان میں آواز کرتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا الکریم، اے میرے پروردگار اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر کہہ چکی ہے، خدا کی بارگاہ میں باتیں کر چکی ہے نوری مقام، اب حسین مظلوم سے گفتگو کر رہی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اے بھیا اس جنگل کو اگر آپ نے بسایا ہے، یہ جو شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، زینت نوریہ مقام کا جملہ ہے، سنیے اور صرف احساس کر لیجیے گا، رونے کے لیے کافی ہے۔ بی بی دیکھ کر لاش حسینی کو، بھیا آج آپ تنہا ہیں، آج آپ کے جسم کو، آپ کے جسد کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، اے بھیا آج آپ کی لاشیں اس طرح سے پڑی ہوئی ہے، لیکن بھیا گھبرائیے نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پوچھ وقت آپ کی جانب بڑھے گی۔ یہ بی بی زینب نے امام حسین کی لاشیں پہ کہا تھا، اے بھیا گھبرائیے نہیں، زینب آپ کے جنازے پہ آئے گی، آپ کے قبر اطہر پہ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسیر کو رہا کیا گیا، ہم اور آپ چیلنج کرنے پہ قیامت کے امام حسین کی بارگاہ میں دنیا کے لوگ پہنچے ہوئے چیلنج کرنے کے لیے، امام حسین کی بہن زینب نے دعا کی۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ رہا ہو گیا، زندان شام سے یہ لوگ جانتے تھے، ایک مرتبہ جب بیویاں یکجا ہوئی، بی بی ام کلثوم نے کہا، اے بہن ہمارے رباب بہن سب موجود ہے لیکن بھابھی رباب کہیں نظر نہیں آتی۔ زینب نے کہا میں جانتی ہوں بھابھی رباب کہاں ہوں گی۔ یہ کہہ کے پھر زندان میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا، چھوٹی سی تربت سے رباب اپنی بیٹی سے لپٹ کے کہہ رہی، سکینہ میں کس طرح وطن جاؤں، اے میری لاڈلی تمہارے بغیر رباب کیسے زندہ رہے گی۔ وہ بچی زندان شام میں بار بار سوال کیا کرتی تھی، کبھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ واسی میں پھر پوچھا، کبھی اماں یہ پرندے آپ کہاں جا رہے ہیں، اے میری لاڈلی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ اماں ہمیں کب گھر جانا نصیب، کبھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، یہی وجہ ہے جب رہائی کی ایک ایک بیویاں تربت سکینہ سے لپٹ کے کہتی، سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو میرے آئی ملی۔ جب یہ اٹھا ہوا قافلہ کربلا پہنچا نا چہلم کرنے کے لیے، امام حسین کا سید سجاد سے بی بی زینب نے کہا، بیٹا سجاد مجھے میرے ماجائے کی خبر پہ لے چلو، میں حسین کی خبر پہ مجھے لے چلو۔ سید سجاد کبھی اماں کو قبر حسین کے قریب لائے، کبھی اماں یہ بابا کی قبر ہے۔ زینب نے بھائی کی قبر کو دیکھا، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بھیا زینب آئی ہے، زینب کا سلام قبول کر لیجیے۔ زینب کا سلام آخری فکرے ہے، زینب کا سلام قبول کر لیجئے۔ سلام کرنے کے بعد زینب نے اپنے رسل بدلے کو بیان نہیں کیا، تماچوں کے نشان نہیں دکھائے، اس پہ دروں کے نشان نہیں دکھائے، بس سر چکا کے کہا، بھیا زینب کو معاف کر دیجئے گا، آپ کی امانت زندان شام میں چھوڑ دی۔
گریا کر چکی. تصور کر لیجئے گا اب جناب زینب اولیاء مقام نکلنے کا سجاد مجھے میرے اکبر کے پاس لے چلو. بیٹا جسے میں نے بڑی تمناؤں سے پالا تھا 18 سال کی جو میری کمائی ہے میرے اکبر کے پاس لے چلو. آواز کی مولا سید سجاد نے ماں بابا کے قدموں کے پاس یہ اکبر کی قبر ہے. اکبر کو میں اندر چکی بیٹا میرا ننھا بچہ چہرم کرنے زینب اولیاء مقام کربلا میں کھڑے ہوئے. بیٹا میرا اصغر کہاں ہے؟ اصغر کی قبر کہاں بنائی؟ سید سجاد بن سلجوقہ کے طرف لکھا ابی اماں جب میں اصغر کو دفن کرنا چاہتا تھا اصغر کا لاشا ایسا نہ تھا کہ میں کہیں اور دفن کرتا. میں نے اسے بابا کے سینے میں رکھ دیا. اب زینب نے بڑی حسرت سے سید سجاد کو دیکھا. میرے لاڈلے اب مجھے میرے غیور بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو. عباس کی قبر پہ لے چلو. زینب حسین کی قبر پہ آئی اسے کا ماجرا نہیں سنایا. شام کی مصائب کو نہیں بیان کیا. علی اکبر سے باتیں کی لیکن اپنی مشکلوں کو بیان نہیں کیا. قاسم سے گفتگو کی لیکن اپنے مشکلوں کو بیان نہیں کیا. لیکن کہا بیٹا اب مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو. سید سجاد نے بی بی زینب کو عباس جلی کی قبر اطہر کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. بی اماں چچا کی قبر پہ زینب نے قبر پہ نگاہ ہوئی اور وہ نگاہ سید سجاد کی چہرے پہ ڈالی ہوئی. کسی بچے کی قبر معلوم بیٹا یہ کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے چلو. سید سجاد نے طرف نگاہ بی اماں یہ چچا کی قبر ہے. نہیں میرے لال میرا بھیا تو جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس کے قدم زمین پہ خط کھاتے تھے. یہ کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. سید سجاد نے کہا بی اماں یہ چچا کی قبر ہے. ارے بعد شہادت بسر صاحب نے کہا تھا ارے جس کو بھی علی کا بدلہ لینا ہے وہ عباس سے لے لے. اے بی اماں اتنے تلوار جسد عباس سے جری پہ لگے کہ میرے چچا کا جسم ٹکڑوں میں بچ گیا. اے بی اماں اب آگے دامن میں سمیٹ کے میں نے چچا کو دفن کیا. اتنا سننا تھا زینب نے خود کو لہدے عباس پہ گرایا. عباس اٹھو زینب آئی ہے. اے میرے بھیا کیا کوفے کا ماجرا نہ سنو گے؟ اے بھیا آپ کے بعد زینب کے سر سے چادر چھینی گئی. اے بھیا زینب کو شرابیوں کے مجمع میں جانا پڑا. اے بھیا فوج اشقیاء کہتی تھی یہ عباس کی بہن ہے یہ علی کی بیٹی ہے. اے بھیا میں تمہیں پکارتی رہی